إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، شہدائے اسلام کانفرنس کے سٹیج سے آپ اہل علم سے کتاب و سنت کی دعوت پہ مبنی خطابات سنتے چلے آ رہے ہیں. میری آپ احباب کے ساتھ یہ ملاقات اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے محدود وقت میں ایک انتہائی اہم ضروری موضوع کے اوپر ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے جو جو مقامات بنائے ہیں، اگر یہ وہاں سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو یقیناً یہ اس کی کامرانی کی دلیل ہے. بیس کم کر دیں، تھوڑی آواز ٹھیک ہے. مالک الملک اس مجلس کے ہر بندے پر، ہر بیٹے اور بیٹی پر، مرد اور عورت پر اپنا خاص کرم کرے. اگر کسی جگہ ناکامی ہے تو رب ناکامی کو دور کرے اور کامیابی سے نوازے. بیٹا آپ لوگ نا تینوں، اب نعرہ نورہ تو آپ کو لگانا نہیں پڑنا، نا سبحان اللہ، لیکن توجہ میری طرف رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح بنایا تھا. عالم ارواح میں آپ کی روح رکھنے سے پہلے مالک نے روحوں کی آپس میں ملاقات کروائی. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے. الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. اللہ نے روحوں کے وہاں گروپ بنا دیے، جو وہاں پہ مل بیٹھے وہ اس دنیا کے اندر بھی جب بھی ملیں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو کے پیار سے، محبت سے، عزت اور احترام سے ملیں گے. جن کی بیٹھک وہاں اچھی نہیں رہی
وہ دنیا میں آ کے ایک باپ کی اولاد ہو کے ایک گھر ایک چھت کے نیچے رہ کے ایک ماں کا دودھ پی کے بھی ان کے دل آپس میں نہیں ملے۔ کئی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی چہرہ نظر آتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا لیکن دیکھا دیکھا لگتا ہے، ملا نہیں ہوتا مگر اس سے دل مل جاتا ہے، سوچ مل جاتی ہے، اچھا لگنے لگتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ یار کہیں دیکھا ہے، اور اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں ملا۔ تو اصل یہ ملاقات آپ کی عالم ارواح میں ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جس مقام پہ رکھا ہے وہاں سے دنیا میں آنے تلک اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہیں، اچھی ہیں اور عمدہ ہیں۔ روح کو جب اپنا گھر ملتا ہے اور وہ بندے کا جسم ہے، اگر یہ گھر پاکیزہ ہو، جسم طاہر ہو، نفیس ہو، عمدہ ہو، اچھا ہو، باوضو ہو کے طہارتوں کے ساتھ رہے، رزق حلال کھائے، گوشت پوست حلال کا بنائے، تو یہ روح کا گھر اس روح کو اس دنیا میں رہنے کے بعد آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جا کے اعلیٰ علیین میں جگہ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریا کریں، اللہ میری روح کو، میری سانسوں کو، میرے وجود اور میری زندگی کو جو تو نے روح سے نوازا ہے اسے اعلیٰ علیین میں جگہ دینا۔ اسی لیے جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازے میں اپنی میت کے لیے مخلص ہو کے دعا کرتے ہیں تو اس میں یہ دعا بھی شامل ہوتی ہے کہ اللہ اس روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ اللہم ارفع درجتہ فی اعلیٰ علیین۔ اور اگر وجود اور بت انسان کی روح کا گھر، تیرا میرا جثہ اور جسم، یہ باڈی، یہ انجر، یہ پنجر جو رب نے بنایا ہے، یہ تیرا میرا شریر، یہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی کا خلاصہ، اگر یہ بگڑا ہوا ہو، خراب ہو، نجس ہو، گندا ہو، غلیظ ہو، اس میں رزق حلال نہ ہو، یہ گوشت اور پوست غلط چیزوں سے بنا ہو، پھر بندہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کی سزا بہت بری ہے۔ اور مرنے کے بعد اس روح کا مقام سجین نامی قید خانہ ہے۔ اللہ کی سب سے بدترین جیل وہ سجین ہے۔ یاد رکھیے علیین میں جانے کے لیے بھی کسی مسلک کی ضرورت نہیں، اور سجین میں قید ہونے کے لیے بھی کوئی خاص مسلک نہیں، بلکہ اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا ہے تو اس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایمان کے زیور سے آراستہ ہونا ہے اپنی باڈی کو۔ ایک تو ہے نا کہ یہ جثہ حرام مال سے نہیں بنے، حرام لقموں سے نہیں بنے، ظلم زیادتی کر کے نہیں کھایا گیا ہو، رشوت سے نہیں کمایا گیا ہو، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز کہ آپ اپنے وجود کو ایمان کے ساتھ جوڑیں، ایمان کے ساتھ۔ گھر میں فریج نہیں پڑی ہو، سسرال نے دی ہو، آپ نے اس کو ڈبے کے اندر سنبھال کے کاغذ کی پیکنگ میں رکھا ہو، جب تک آپ اسے کرنٹ نہیں دیں گے، پاور نہیں دیں گے، وہ چلے گی نہیں۔ بھلے بجلی کی تاریں گھر کے اوپر سے گزر رہی ہوں، گھر کے دونوں طرف کھمبا ہو، ٹرانسفارمر گلی میں لگا ہوا ہو، گھر کی دیوار کے اوپر میٹر بھی لگا ہوا ہو، وہاں سے لائٹ اندر ڈی پی تلک آ رہی ہو، ڈی پی سے وہ کچن تلک یا روم تک بھی پہنچ رہی ہو، لیکن اگر فریج کی تار کو آپ نے اس کرنٹ سے، ساکٹ سے کنیکٹ نہیں کیا، لگایا نہیں، تو یہ فریج نہیں چلنے والی۔ آپ جتنے مرضی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، عمدہ بہترین ہیں،
جب تک آپ نے اپنی روح کو، اپنے بت کو، اپنے جسد کو، اپنے جسم کو بول کر کے، اقرار کر کے آپ نے ایمان سے نہیں جوڑا، بیکار ہے یہ زندگی۔ اور شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو 7.5 ارب لوگوں میں سے 2.25 ارب بنایا ہے جن کو کلمہ نصیب کیا ہے، جن کا روح بھی ہے، جسم بھی ہے، اور ساتھ ایمان کی پاور اور کرنٹ بھی ہے۔ وگرنہ 5.25 ارب لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ایسے بد نصیب، ایسے محروم ہیں کہ جسم بھی ہے، گوشت بھی ہے، پوست بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں، قد کاٹ بھی ہے، شکل صورت بھی ہے، عقل اور دانائی بھی رکھتے ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی، سائنس، کہکشائیں، کوئی علم ایسا نہیں جو انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن افسوس کہ وہ ایمان کا ڈیمانڈ نوٹس نہیں اتار سکے۔ بھائیو، آپ کے علاقے میں بجلی کھمبے سب کچھ ہو، ہر گھر میں لائٹ ہو، اگر آپ نے ڈیمانڈ نوٹس نہیں اتارا، نہیں بھیجا، میٹر نہیں لگنے والا۔ لہذا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ کو میسر ہے تو جسم جو روح کا گھر ہے یہ خوبصورت ہے، یہ قیمتی ہے، یہ کالے رنگ کا ہو، بلال حبشی جیسا ہو، اس گھر کے اوپر بالوں کی چھت مرچی ہوئی کالی مرچوں جیسی ہو، پاؤں چپٹے ہو، ناک بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس میں جو روح ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑ گئی ہے، تو اللہ اس بلال کے قدموں کی چاپ اپنے جنت کے اندر حوروں کو سناتے ہیں۔ اور معراج کی رات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز ڈالی جاتی ہے۔ اگر معاملہ برعکس ہے، نبی کا سکا چچا ہے، وقت کا ابو لہب ہے، خوبصورت حسین و جمیل ہے، مگر اس کے جسم میں جو روح ہے وہ ایمان سے نہیں جڑ سکی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیو سامنے دیکھا ہے، حالت ایمان میں نہیں دیکھ سکا، قبول نہیں کر سکا۔ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ بھائیو، اللہ کے لیے آپ کو رب نے ویر کے نو میں یا قرب و جوار میں جسم اور وجود دیا ہے، تو اپنی روح کے گھر کو، اس وجود کو، اس جثے کو ایمان سے جوڑیے۔ اور ایمان کے لیے 6 چیزوں پر یقین ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اللہ کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ ایک پھونک ماریں زمین کے سارے پہاڑ روئی بن جائیں، انسان پتنگے بن جائیں، کائنات کی بساط لپیٹ لی جائے، ستارے جھڑ جائیں، نظام شمسی برباد ہو جائے، اتنی طاقت رکھی اللہ نے صرف ایک فرشتے کی پھونک میں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں برحق ہیں، آسمان سے اتری ہیں، آخری کتاب قرآن ہے، پہلیوں کو منسوخ کر دیا ہے، اللہ نے ان کتابوں کو پڑھانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زندگی جتنی مرضی مل جائے آخر موت ہے، ہم سب نے مر کے قبرستان میں جانا ہے، اور مقدر کے اوپر بندہ خوش ہو کہ اللہ تو نے مجھے انسان بنایا اور نبی آخر الزمان کا امتی بنایا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ جو بندہ ایمان سے جڑ جاتا ہے دنیا کا سب سے قیمتی بندہ ہے۔ اللہ ہمیں قیمتی بنا دے، اللہ ہم کلمہ پڑھنے والے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ زبان سے اقرار بڑا ضروری ہے، اگر زبان سے اقرار نہ ہو انسان یا تو ملحد بن جاتا ہے یا کافر بن جاتا ہے، صرف اقرار نہیں ہے۔ بھئی آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، سیریس ہوں ذرا، بچے تو نہیں ہیں آپ، ان بچوں کو میں نے بولا ہے
इंसान को देखना चाहिए कि 5 साढ़े 5 अरब लोग इस वक्त, बल्कि 5.25 अरब के करीब धक्के खा रहे हैं। दुनिया जहान की हर बोली बोल लेते हैं, लेकिन उन बदनसीबों के मुकद्दर में और किस्मत में और नसीबे में ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं है। कितने महरूम हैं, कितने बदनसीब हैं। अगर इकरार ना हो तो मुल्हिद, और अगर इनकार कर दे तो काफिर। खाए रब का, पिए रब का, जमीन रब की इस्तेमाल करे, खुराकें रब की, अनाज रब का, फल फ्रूट दिए हुए रब के, जिंदगी सेहत आग हवा पानी दी हुई रब की, और कहे कि नहीं अल्लाह कुछ भी नहीं, तो ये काफिर होता है। और काफिर ना शुक्र को कहते हैं, क्योंकि ये अपनी जुबान से इकरार नहीं करता। और ईमान इतना ही काफी नहीं, अगर लोगों बंदा जुबान से इकरार कर भी ले, कलमा पढ़ भी ले, दिल से एतबार ना करे, दिल से एतबार ना करे, तो इस बदनसीब को मुनाफिक कहते हैं। जुबान से इकरार हो, दिल में एतबार ना हो, मुनाफिक। ये एक शख्स है, आइए मदीना चलते हैं, मैं मुलाकात करवाता हूं। इसका नाम बड़ा तौहीद वाला है, अब्दुल्ला। इसके बेटा पैदा हुआ, इसने उसका नाम भी रखा है अब्दुल्ला। अहब्बुल अस्माए इलल्लाही, अल्लाह को सबसे ज्यादा जो पसंदीदा नाम है अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। इसने नाम रब के पसंदीदा रखे। इलाके का चौधरी है, वडेरा और सरदार है। मस्जिद नबवी में महबूब के हाथों पे हाथ रख के बैत की है। आका के सीने भी लगाए, गले भी लगाए, आपके पीछे बाद जमात नमाज पढ़ता है, मस्जिद नबवी में बैठ के जिक्र अस्कार करता है, सुन्नत और नवाफिल पढ़ता है, जुबान से कलमे का इकरार भी करता है, मगर इसके दिल में अल्लाह की तौहीद और रसूल सल्लम की रिसालत का एतबार नहीं है। ये बदनसीब मरता है, महबूब इसका जनाजा पढ़ाते हैं, तजहीज और तकफीन होती है, इसके लिए दुआएं पढ़ते हैं, इसको अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और इसके कफन के लिए अपना जुब्बा पहनाते हैं और अपने हाथों से इसके मुंह में अपना लुआब लगाते हैं। अल्लाह फिर भी कहते हैं महबूब ये मुनाफिक होके मरा है, 70 मर्तबा भी इसके जनाजे पढ़ा डाल और इस्तिग़फार कर, मैं इसको बख्शने वाला नहीं हूं। इसकी रूह ऐसे जिस्म में चली गई है जो मुनाफिक है। और याद रखिए, मुनाफिकत आज दुनिया में बड़ी तेजी के साथ घूम फिर रही है। जहां जिस बंदे को देखती है फौरी काटती है। जैसे मच्छर से डरते हो ना, डेंगू से, कोरोना से डरते हो, मास्क चढ़ाते हो, ये मुनाफिकत 4 अपने डंग लेके घूम रही है, जहां देखा मारेगी। और इसका डसा हुआ बंदा, सांप का डसा हुआ बंदा मैंने बचते देखा है, वैक्सीन भी है, ठीक मोड़ में सांप काटे का इलाज हो जाता होगा, कंगनपुर के अस्पताल में उसका इंजेक्शन लग जाता होगा, लेकिन ये 4 डंग जो मारती है, मुनाफिकत पहले नंबर पे। बंदा जब बोले तो फौरी आके झूठ का डंग। आप वीर के नौ से निकले, कुर्बो जवार के किसी गांव देहात पिंड डेरे पे चले जाएं, किसी बाजार, किसी मंडी, किसी गली कूचे में चले जाएं, कहीं रेड़ी पे, कहीं जो है मजदूरों में, कहीं मिस्त्रियों में, कहीं अवाम में, हुक्मरानों में, उलमा अहले इल्म में, मजलिसों में, मिंबरों मेहराब पे, आप जिसको भी सुनेंगे, अल्लाह माफ करे, हर दूसरा बंदा झूठ के ऊपर कमर बांध के खड़ा है। और दूसरी बात यह कि झूठ बोल के भी बंदा कहता है मैं झूठा नहीं हूं, झूठ बोल के भी कहता है मैं झूठा नहीं हूं। कोई उससे झूठ बोले तो गुस्सा चढ़ता है, खुद झूठ बोले तो कहता यार ये फन है, बात सुना के सौदा बेच लेना, ये ट्रिक है, मुझे कारोबार करना आता है।
اگر میں پہلے ہی کہہ دیتا نا کہ یہ چیز 50 کی ہے، یہ بیبیاں نے پھر بھی معاف نہیں سی کرنا، انہوں نے کہنا سی 20 روپے لے لے، میں پہلے ہی جڑا 1000 دسے ہے، اب کرتے کراتے 500 پہ آئی ہیں، اور میں نے قسم اٹھا کے کہہ دیا باجی اللہ دی قسمیں انہیں دی تو خرید بھی نہیں۔ میں نے پوچھا جب تجھے پتا تھا کہ چیز 20 روپے کی ہے اور تو 500 میں بھی کہہ رہا ہے اللہ دی قسمیں انہیں دی خرید بھی نہیں، تو کہندا میں کیڑا غلط آ کیا، میں تو قسم کھا کے کہنا انہیں دی خرید نہیں ہے۔ اب یہ دھوکہ بھی ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ سننے والا کیا سمجھتا ہے، جس سے آپ بول رہے ہیں وہ اس سے کیا مراد لیتا ہے۔ آپ نے قسم بھی اٹھائی، حلف بھی اٹھایا، جھوٹ بھی بولا، مکر اور فریب بھی دکھایا، 2 نمبری اور ڈبل چہرہ بھی دکھایا۔ وہ التاجر الصدیق یا الصدوق، سچا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ کل قیامت کے دن یوں انبیاء کے ساتھ جنت میں ہوگا اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، آپ اس اجر سے محروم ہو گئے۔ مگر بول رہا ہے، مگر کبھی خود کو منافق نہیں کہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق ہے، لڑ پڑے، اور لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی؟ بیوی کی شوہر سے ہوئی تو پھکڑ، شوہر بیوی سے لڑا تو گالیاں، بھائی بھائی سے لڑے تو شماتت، باپ بیٹے سے لڑے تو بھی سب و شتم گالیاں، مسلک مسلک سے لڑے تو ظالم نہیں معاف کرتے، نہ اہل بیت اطہار کو، نہ اصحاب رسول کو، نہ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اپنی جنگ میں لڑ کے گالیاں سیکھی، گالیاں سکھائیں، گالیاں بولی، گالیاں تولی، اس کلمے کا اعتبار دل میں نہیں۔ اگر اعتبار ہوتا تو یہ گالی نہ دیتا، کیونکہ مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، منافقت کی واضح علامت، کلمہ ہونے کے باوجود بھی کلمے کا اعتبار نہیں رہتا، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ پیغمبر دین کی امانت دے کے گئے، علماء نے کرپشن کی، خیانت کی، ضعیف بیان کی، جھوٹ اور من گھڑت روایات کو لا کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حالانکہ آپ کا فرمان نہیں تھا۔ دھوکے دیے قوم کو، سر پہ قرآن رکھ کے کہا اللہ کی قسم قرآن میں ہے، اور جانتا ہے کہ قرآن میں وہ نہیں ہے، لیکن اس نے دھوکہ دے کے امانت میں خیانت کی۔ کسی نے چیز رکھی تو خیانت، عزت رکھی تو خیانت، کسی نے کوئی اپنی، بلکہ دیکھ لیجئے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، قیامت سے پہلے سب سے زیادہ جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ امانت ہوگی۔ ہر بندہ خائن، چیک کر لیں کسی جگہ بھی خیانت کا بازار گرم ہے۔ کہا منافق، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں۔ اور چوتھی چیز، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ہر بندہ آج اس بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، پاجی پہلی نو لے لے آجے، وہ پہلی نو آیا لے تسی ایڈی جلدی آ گئے ہو، میں کیڑی تانوں اپریل دی پہلی آکھی سی، وہ نہیں یار تو مینوں 1 اپریل ہی کیا سی۔ تے ٹھیک ہے پاجی 1 اپریل کیا سی، تو تانوں عقل نہیں آگی کہ وہ اپریل فول ہے، میں تو مذاق کیتا سی۔ اب یہ اس کے وعدے پہ آگے وعدہ کر لیتا ہے، اور یہ وعدے کے دن فون بند کر کے بیٹھا ہے، دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا ہے، پوچھا گیا دستک دی گئی تو کہتا ہے نہیں۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے وعدہ ہے، توحید کا وعدہ، اللہ شرک نہیں کروں گا، یہ پھر بھی وعدہ خلافی کر رہا۔ محمد الرسول اللہ پیغمبر سے وعدہ ہے، آپ کی رسالت کے ہوتے ہوئے میں کسی امتی کے پیچھے دھکے نہیں کھاؤں گا، لیکن وعدہ خلافی کر گیا۔ اس نے قرآن کی جتنی آیتیں پڑھی ہر آیت وعدہ ہے، مگر ہر آیت کی مخالفت کر کے اس نے دکھایا کہ میرے کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ بھائیو 3 چیزیں ہو گئی۔ اگر آپ نے ایمان کو ٹچ نہیں کیا تو ملحد، انکار کیا تو کافر، زبان سے اظہار کیا مگر دل میں اعتبار نہیں رکھا تو منافق، اگر اقرار بھی کیا مگر رب کے ساتھ اوروں کو بھی ایڈ کیا، شریک کیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے رب پر دل سے اعتبار نہیں کیا، لہٰذا اوروں کے اوپر بھی اعتبار اس کا
اللہ پر اعتبار نہیں کہ یہ اولاد دے گا، اللہ پر اعتبار نہیں کہ یہ مال دے گا، اللہ پر اعتبار نہیں کہ یہ غربت سے نکالے گا، اللہ پر اعتبار نہیں رہا کہ بیماری سے نکالتا وہی ہے۔ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، جانتے ہوئے بھی یہ پھر سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ قادر قدیر نہیں ہے، یہ قادر کو چھوڑ کے قادر کے بندو کے پاس دھکے کھا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے القادر کو چھوڑ کے عبد القادر جیلانی کو کہہ رہا ہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اس نے زبان سے اظہار بھی کیا ہے مگر اس کا دل سے اعتبار اللہ پر نہیں ہے، کلمے پر نہیں ہے، بیکار ہے اس کے بت کے اندر اس کی روح۔ مرتے ہی جب نکلے گی توبہ کیے بغیر مر گیا، سجین کی قید خانوں میں بھیج دی جائے گی اور گندی اور بدبودار جگہوں پہ یہ پڑی رہے گی۔ اللہ کے لیے اپنی روح کی قدر کریں، یہ روح بے قدر ہونے کے لیے تیرے پاس نہیں آئی۔ بھائیو چار چیزیں سمجھ آ گئی؟ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں۔ رب کو شراکت پسند نہیں، اللہ کو منافقت پسند نہیں، اللہ کو کفر پسند نہیں، تیرے رب کو الہاد پسند نہیں۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ تیرے رب کو ایمان پسند ہے، اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیاب اس کا کلمہ ہے، اس کا گھر ہے کہ جس نے رب پر ایمان لا کے پیغمبر سے وفائیں نبھا کے دکھا دی، ایمان کو سینے میں ڈال کے دکھا دیا اور عملی اظہار بھی کیا۔ عملی اظہار چار چیزوں سے ہے، کلمے کا اعتبار، عملی اظہار، تب جا کے آپ کا بت جو ہے وہ بچ سکے گا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے وجود کو لے کے، روح کو لے کے، بت کو لے کے، جسم کو لے کے، جان کو لے کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، آپ اللہ کے گھر میں نماز کو مت چھوڑیں۔ دنیا کے جو مرضی کام کریں، جہاں مرضی ہوں، ریڑھی چلاتے ہیں تو ریڑھی پہ رہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کھیتوں میں رہیں، آپ منڈی چلاتے ہیں تو منڈی میں رہیں، آپ ٹرانسپورٹر ہیں تو گاڑیوں میں رہیں، آپ بزنس مین ہیں تو کاروبار میں رہیں، لیکن جہاں بھی ہوں میری دھرتی کے اوپر نماز کا ٹائم ہو جائے، سب چھوڑ کے میرے گھر آ کے قیام کر کے دکھا دو، رکوع کر کے دکھا دو، سجدے کر کے دکھا دو، تشہد کر کے فرض نماز میرے گھر میں با جماعت پڑھو، میرا گھر بھی آباد، تمہارے گھر بھی آباد کر دوں۔ اور بھائیو یاد رہے، ایمان کے ساتھ اچھا بت، اچھا جسم، اچھی جان، اچھی روح۔ بیٹا آپ ادھر آئے نا، ذرا کھڑے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ بس کر دیں یار، ایک دفعہ بات ہوتی ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگوں، جس نے آنا ہے کوئی بات نہیں، پھول ادھر سے ڈال لیں گے، کوئی پریشان نہیں۔ میں ویسے بڑا حیران ہوں اپنی اس قوم کے رویے اور وتیرے پر۔ میرے پیغمبر کی دعوت میں پھول نہیں آئے تھے۔ کل تلک جن چیزوں کو ہم شادیوں میں اور بیاہوں میں سمجھتے تھے کہ درست نہیں ہے، علماء کے استقبال میں وہی چیزیں شامل ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، میں نہیں کہتا، کہہ رہے ہیں، لیکن ایک حدود کی حد تلک ان پھولوں کو یوں مسلتے پھینکتے کرتے، لا بلے بلے، بہرحال یہ ہماری دعوت کا مزاج نہیں تھا۔ جو بات ہو رہی ہے اس پہ توجہ نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی چیزوں کے اوپر وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے سوچیں، جو درد پیش کر رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گھر برباد کر رہا ہے، جو ہم نہیں کر رہے۔ اب میں جس طرف آ رہا تھا کہ جس روح کا گھر اور مسکن اس کا جسہ ہی پاک نہیں ہے، روح پاک کہاں ہوگی؟ وہ فرد جس گھر میں رہتا ہوگا اس کا ددیالی گھر ہے، اصلی گھر ہے، ماں باپ کا گھر ہے،
وہاں وہ فتنہ بن کے رہے گا۔ اسی لیے تربیت میں ماں باپ کو بچوں کے کیا کہا گیا کہ پیدا ہوتے اس کی گھٹی کا مسئلہ، پھر اس کے ساتھ عقیقے کا مسئلہ، سر کے بال منڈوانے کا مسئلہ، پھر اس کے ساتھ آگے تعلیم اور تربیت کا مسئلہ، جوانی تلک چلتے ہوئے اس کے ساتھ پیار کیجئے۔ من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جس انسان میں، جس روح میں، جس جسم میں، جس جان میں چھوٹوں سے پیار کرنا نہیں آیا اور بڑوں کا وقار رکھنا نہیں آیا، اس کا اصلی گھر ددیالی گھر ہی کامیاب نہیں ہے۔ ماں باپ جلتے رہیں گے، بہن بھائی ہاتھ ملتے رہیں گے، یہ حق ادا کرنے والا نہیں ہے، یہ فرض نبھانے والا نہیں ہے۔ اور آپ نے بڑے سارے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، باپ کہہ رہا ہوتا ہے جی دعا کرے اللہ میری اولاد نو فرما بردار بنا دے۔ پرابلم پتہ ہے کہاں ہوتی ہے؟ مسئلہ صرف اور صرف یہاں ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اگر تیری روح تیرے وجود کے اندر پرسکون نہیں ہے تو دوسرے کو سکون کہاں ملے گا؟ جب مجھ کو چین نہیں، مجھ کو آرام نہیں، میرے کو اطمینان نہیں، دوسرے کو سکون کہاں سے ہونے دوں گا؟ لہٰذا اپنے جسم کو، اپنے روح کو پرسکون بنائیے تاکہ کل جب آپ اپنے ددیالی گھر سے، اصلی گھر سے فصلی گھر کی طرف جائیں۔ اور فصلی گھر کون سا ہوتا ہے؟ جہاں آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جھونپڑا بھی ہو مگر ذہن ملے ہوئے ہوں، سوچیں ملی ہوئی ہوں، نفسیات ملی ہوئی ہوں، اور آپ ہم ذہن ہو جائے نا، اللہ کی قسم وہ جھونپڑا بھی آپ کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے، وہ جنت نما ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن نہیں ملے ہوئے، روحیں نہیں ملی ہوئی، الارواح جنود مجندہ کا معاملہ نہیں ہے، آپ شاہی محلات میں بھی رہتے ہیں تو وہ بھی جہنم کدے نظر آئیں گے۔ وہاں بیوی بھی سکون نہیں دے پائے گی، شوہر بھی سکون نہیں دے پائے گا۔ بڑے سارے گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے، علمی گھرانے ہوتے ہیں، شوہر بھی عالم ہوتا ہے، بیوی بھی عالمہ ہوتی ہے، سسر بھی عالم، ساس بھی عالمہ، بھائی بھی عالم، سالے بھی عالم، لیکن سکون کہیں نہیں ہوتا۔ جنگ، دنگا، فساد، لڑائیاں، سبب پتہ کیا ہے؟ کہ جسم اور روح کا جو کمبینیشن اور مجموعہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تیلی جو ہوتی ہے نا ماچس میں، اس کے اوپر مسالے کا آپس میں کمبینیشن جوڑاؤ صحیح نہ جوڑ، تو آپ جب اس کو رگڑنے لگتے ہیں تو مسالہ گر جاتا ہے، آگ نہیں چلتی، شعلہ نہیں بنتا۔ جب تلک میاں بیوی دونوں کا وجود، دو فرد، عورت اور مرد، ان کا جسم اور روح یہ آپس میں صحیح میچ نہیں کرتا، من نفس واحدہ نہیں بنتا، یک جان نہیں ہوتا، نہ ددیال کو سکون ہے، نہ ننیال کو سکون ہے، نہ سسرال کو سکون ہے۔ فصلی گھر بھی برباد، نسلی گھر بھی برباد۔ ان تینوں گھروں میں پریشانی رہتی ہے۔ جب بیٹی خوش نہیں تو بیٹی کے ماں باپ خوش ہوں گے، جب بیٹا خوش نہیں تو بیٹے کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ یار شادی بھی کی ہے، خرچے بھی کیے ہیں، محنت بھی کی ہے، بھاگ دوڑ بھی کی ہے، لیکن منہ کالے کا کالا رہ گیا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ اسے سکون ہے نہ ہمیں سکون ہے۔ چلے ہماری بنے یا نہ بنے، اپنے میاں اور اپنے شوہر کی تو بنے، ہمارا خیال رکھے یا نہ رکھے اس کا تو رکھے۔ اور یہی حال دوسری طرف ہوتا ہے، اگر بیٹی خوش نہیں تو بیٹی کے ماں باپ عزیز و اقارب کہ یار اس نے وعدے کیا کیے تھے، ارادے کیا کیے تھے، باتیں کیا کی تھی، چلو اور کچھ نہیں کسی جگہ تو ہماری بیٹی کو تو خوش رکھے، یہ اس کو بھی نان نفقے کے اوپر دیگر چیزوں میں پریشان کر رہا ہے، تو پیچھے پرابلم یہ ہے کہ یہ روح ہی پرسکون جگہ پہ نہیں تو سکون آئے کہاں سے؟ آئیے اپنی جان کو جان میں سکون دیں، سیکھیں۔ لوگوں کی اصلاح کرتے عمر گزر گئی، اپنی گارنٹی لیں کہ میں نے خود کو صحیح کرنا ہے، میں نے پرسکون رہنا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے پرسکون رہنے کے۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جو بندہ چاہتا ہے اس کے گھر میں سکون ہو، ماں باپ میں سکون ہو، بیوی بچوں میں سکون ہو، اہل و عیال میں سکون ہو، اس کی زندگی میں سکون ہو، اللہ کے گھر میں آ کر کے رب کے گھر کو آباد کرے۔ میرے محبوب کو جب بھی کوئی ٹینشن ہوتی تو اللہ کے گھر میں آ کے سجدے میں پڑ جاتے، اور اللہ کہتے ہیں وسجد وقترب، محبوب ہمارے قریب آ جاؤ، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیاس لگی ہو تو پانی کے قریب چلے جائیں تو سکون مل ہی جاتا ہے۔
صرف دیکھ کے کہ پانی قریب آ گیا ہے. پھر اگر گلاس ہاتھ میں آ جائے تو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ پانی آ گیا ہے. افطاری کے وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ دسترخوان بچھا ہوا تو بندہ پرسکون ہے. اگر دسترخوان نہیں بچھا، کچن میں کام ہو رہا نا، تو بندہ کہتا ہے چلو افطاری بن رہی ہے. تو جے ماشاءاللہ افطاری بناؤں والے ستے ہون تو کچن بند ہوئے، آوازاری ہوگی کہ نہیں؟ پریشانی ہوگی کہ نہیں؟ ٹینشن ہوگی کہ نہیں؟ اور یہ گاڑی پہلے ہی گرم ہے، پانی اندر ہے نہیں، ریڈیٹر پہلے ہی خالی ہے، اوپر سے ریس پکڑ لی ہے، تو پھر گرم ہو کر کے کوئی نہ کوئی ماشاءاللہ ڈنڈے سوٹے تک وجنا ہی نا، پھر روزے کا اجر نہیں رہتا. اس لیے اگر سکون لینا چاہتے ہو، گھروں کو شاد اور آباد رکھنا چاہتے ہو، ماں باپ کے گھر کو، اپنی فصل بیوی کے گھر کو، اپنی نسل اپنے بچوں کے گھر کو، تو اللہ کے گھر میں 5 وقت رابطہ رکھیے فرض. اور جب کوئی پریشانی آ جائے، سارے کام چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیے، ہاتھ اٹھا لیجئے، سجدے میں پڑ جائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ میرا مسئلہ بن گیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے گھر آ گیا ہوں. اور کوئی کسی کے گھر چلا جائے وہ بات تو سنتا ہے، اللہ مجھے خالی نہ موڑ، میری اہلیہ کا مسئلہ، میرے بچوں کا مسئلہ، میرے خاندان کا مسئلہ، میرے رشتہ داروں کا مسئلہ، میری ذات کا مسئلہ. اور لوگوں، جس گھر میں اللہ کے گھر آباد ہوں، جس بستی میں رب کے گھر شاد ہوں، وہاں قوموں کے چھوٹے چھوٹے گھر بھی جنت نما ہوتے ہیں. یہ مدینہ ہے، یہ کچی مسجد نبوی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا مسئلہ بنا، لڑائی ہو گئی علیہ سے، اور لڑائی بھی جس بات پہ تھی وہ سارے جانتے ہیں، شاید یہاں بتایا نہیں گیا. کہتے تھے میں نے شادی اور کرنی ہے، شادی اور کرنی ہے. صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ روایت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی یار مجھے میری بیٹی کے بارے میں تنگ نہیں کرا. یہ جو مشہور روایت ہے نا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، یہ آپ نے حضرت علی سے ہی کہا تھا. خیر معاملہ چلتا رہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، دیکھ نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی کو اکٹھا کرنا مناسب نہیں ہے. خیر آپس میں ہوتا رہتا تھا، لیکن حضرت علی کی دوڑ دیکھیے کہاں تک ہے. وہ جو خیبر میں جا کے قلعے فتح کر لیتا تھا، اپنے گھر میں مسئلہ بنا تو کہاں آئے؟ اللہ کے گھر میں. محبوب بیٹی کو ملنے گئے، پوچھا کہاں ہے علی، کہاں ہے؟ حضور غصے ہو کے نکل گئے نا، تے پتہ نہیں کتنے گئے نے، تے سورے نو پتہ سی کتنے گئے نے، کیونکہ تربیت میں پلے تھے. تیری میری تربیت ایسی ہو ماشاءاللہ. اسی تو منہ کری دا داتا دربار. میاں چنو میں لڑائی ہوئی شوہر اور بیوی کی، انہیں کیا نہیں تو مینوں سکون دے سکتا، میں انشاءاللہ سکون والی جگہ تے چلی ہیں. داتا دربار گئی، وہاں پہچاننے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تیز گھاک لوگ. بچی بڑی پریشان ہے، خیریت ہے؟ خالہ بس نہیں پتر مینوں دس، میں تیری ماما بجا کر کرا کے راز لے لیا، اور ماشاءاللہ بیٹھی بیٹھی کی بولی لگ گئی. 17 لوگوں کو بیچی اس نے، 17 کو، 17 نو ریٹ لیا، مول ڈالا جیب میں. وہ جو گھر سے سکون لینے نکلی تھی اور ایک کی نہیں بن سکی تھی، اسے پھر اگلی راتوں میں کتنوں کا بننا پڑا، اور کتوں کی طرح اس کے وجود کو کتنے لوگوں نے نوچا. اور پھر اگلے دن صبح میاں چنو بلدیہ ہال کے سامنے جی ٹی روڈ کے اوپر اس کی لاش پھینک کے چلے گئے. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. بھاگتے ہو اور ان دروازوں پہ کہ سکون ملے گا، جسے رب کے در پہ سکون نہیں ملا اسے کہیں بھی نہیں ملے گا. تکلیف ہے تو رب کے گھر پہ آ، پریشانی ہے تو رب کے گھر میں آ، دکھ درد ہے تو اللہ کے گھر میں آ. اولاد نہیں ہے تو تیرے پاس رب کا گھر موجود ہے. کس کس کو کہتا ہے چل اپنے رب سے بات کر، تیرا رب سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. بول ربنا، بول رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
اللہ لیٹ کو میں مانتا ہوں، انبیاء کو بھی ہوئی 80 سال تو نے نہیں دیا، لیکن میرا تیرے اوپر اعتبار ہے، میں نے کہیں جانا نہیں ہے، میرا در بھی یہ ہے، میرا سر بھی یہی ہے، دینا ہے تو تو نے دینا ہے، وگرنہ مر جاؤں گا، کہیں اور کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرے ایک سینئر دوست ہیں، میں جب سے فیصل آباد آیا ہوں 89 سے، میں ان کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، اللہ اکبر، بڑھاپے کے اندر ہیں، اب اولاد نہیں ہے۔ میں نے بڑی مرتبہ کہا کہ یار کوئی دوا دارو، کہنے لگے جی میرے رب نو تے پتہ ہے دوا دارو غلط نہیں میں کروں گا، لیکن میں کسی کے در پہ نہیں جانے والا۔ بڑے لوگوں نے مشورے دیے، نہیں گیا۔ میں نے اس کے پڑوس والا گھر آ کے کرائے پہ لیا اور کہا کہ بھائی میرے ان 5 بیٹوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ رکھ لیں، آپ کی خدمت کرے گا، محبت کرے گا، پیار کرے گا، یا کہنے لگے جی ادھا دے بہت لبدے نے، تہاڈا پیار بھی اپنی جگہ، پر میں رب کولوں لینا ہے، جے انہیں میرے حق چ لکھیا تو دے دوں، جے نہیں، جے انہوں چنگا نہیں لگا تو میں سجے کھبے کیوں پھردا پھراں۔ اعتماد ہو تو ایسا، اعتبار ہو تو ایسا، توکل ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا۔ آج عمر کا جتنا مرضی حصہ بیت گیا، کھڑا نہیں ہوا جاتا، کمر کا مسئلہ، اہلیہ کا مسئلہ، لیکن رب کا در نہیں چھوڑا۔ آؤ یقین کے ساتھ، اعتماد اور توکل کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز۔ اور دوسری چیز اسلام میں سیفٹی میں کلمے کے اعتبار کے لیے ضروری ہے کہ محبت میں اللہ آپ کو مال دے تو مال اللہ کے رستے میں دیا کرو۔ اچھا پتہ دینا کیسے ہے؟ تو پتہ نہیں، ساڈے تے مسئلے چلتے رہتے ہیں، جتھے جوائنٹ فیملی ہوئے نا، 4-5 بھرا شادی شدہ، پھر دیگر بھی خان، تے رات دے کتے 9-10-11 بجے بوڑھی کہے میرا تو برگر کھان نو دل کردا، اس ویلے انہوں برگر لیا کے دینا یا آئس کریم لیا کے دینا کڈا اوکھا کام ہے، لیکن اسی پھر بھی بڑے تیز ایداں لکو کے لیا کے دئی دا کہ وہ دی خوشبو تک نہیں گھر چون دئی دی۔ جیسے ایسے حالات میں بیوی کو آئس کریم اور برگر لا کے دیتے ہو نا، اللہ نے جو مال دیا ہے جب رب کے رستے میں دو تو یوں ہی پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو۔ مثال نال امید ہے گل سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں۔ یہ گلستان کالونی ہے فیصل آباد کی، میں اپنے استاذ محترم جناب حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی ان کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا، کہیں پروگرام پہ ہم نے جانا تھا، تو وہ اندر تیار ہو رہے تھے، میں باہر کھڑا تھا، گلی کے نا کنارے کے اوپر گاڑی آئی اور رکی تھوڑی دیر، پتہ نہیں اس نے فون پہ کال ملائی یا کیا کیا، خیر گاڑی جو ہے نا اس نے وہاں روکی، کچھ شاپر پکڑے اور اندر آ گیا۔ جہاں میں کھڑا تھا اس کے سامنے والا گھر تھا، بالکونی کے اوپر بیوی آئی، اس نے ایک شاپر کیچ کرا، دوسرا کرا، تیسرا کرا، مال شال پکڑا دیا، پھر واپس گیا، گاڑی کو وہاں سے لے کر کے آیا تاکہ گاڑی کی آواز گھر میں، پھر اچھی خاصی ریسیں دی، 2-4 ہارن دیے، مین گیٹ کھلا نیچے والا، ماشاءاللہ بوڑھی اماں باہر نکلی، شاپر چکے لو ماں جی، سر تھلے کیتا، 2-4 کروڑ وجے پیار لے۔ میں نے کہا بڑا عقل مند ہے تو، اللہ کی قسم ہے کتنا عقل مند ہے، ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہونے دی، اپنی جنت بھی راضی کر لی جنت بھی اور اپنے ماں باپ کو بھی خوش کر لیا۔ ہاں ہاں اللہ نے مال دیا ہے، دیا رب نے ہے، یہ تیری محنت نہیں، بڑے بڑے محنت کرنے والے رہ گئے، اللہ نے تیرے حق سے بڑھ کے تجھ کو دیا ہوا ہے، اگر دیا ہے تو اس میں سے عشر نصف عشر، سال بھر کھایا، بچوں کو کھلایا، جمع کیا، پھر بچ گیا، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے برابر ہے، تو اس کو ایسے کر رب کے رستے میں دے، اور یوں دے کہ تیرا دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ چیز تیرے گھر کو اتنا پرسکون بنائے گی، اتنا پرسکون بنائے گی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ مال ایسا بھی اور کچھ نیکیاں ایسی بھی کریں کہ اس پہ رب کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو، کوئی کام ایسے بھی کیا کریں کہ رب کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو۔ آپ جب اس دنیا سے جائیں، دنیا کو پھر پتا چلے کہ یہ بندہ کیا تھا، پھر پتا چلے کہ یہ بندہ کیا تھا۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا اور اللہ
شاہد ہے، ہلا کے رکھ دیا اس واقعے نے۔ ایک آدمی ریاض میں ہے، اسے رات کو خواب میں حکم ہوتا ہے یا اشارہ ملتا ہے، جا فلاں بندے کو لے عمرہ کروا۔ اٹھا، اسے ملا، رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے عمرہ آپ کو کروانا ہے۔ کہنے لگا مجھے تو علاقے کے لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں اور آپ مجھے عمرہ کروانے کا، اور خواب میں اللہ نے آپ کو؟ کہتے جی مجھے اشارہ ہے۔ لیا، عمرہ کروانے لے گئے۔ جیسے مولانا محمود عباس صاحب رحمت اللہ علیہ حالت عمرہ میں، حالت احرام میں رب کو پیارے ہوئے، وہ بندہ بھی اسی عمرے کی حالت میں بیت اللہ کے اندر وفات پاتا ہے۔ اس عمرہ کروانے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ تو کروں اس بندے کی نیکی کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ لے کے علاقے میں جب پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو سب نے جواب دیا کہ نہیں، بندہ اچھا نہیں ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ یہ رنڈیوں کے پیچھے پھرتا تھا، یہ کوٹھوں پہ جاتا تھا، یہ زنا کے اڈوں پہ رہتا تھا۔ اس کو پھر بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا، اس کے گھر گیا اور اس کی اہلیہ سے کہنے لگا باجی ایک بات پوچھنی ہے، آپ کے شوہر کی کیا خوبی تھی کہ مجھے رب نے سوتے میں کہا کہ اس کو عمرہ کرا، اور حالت عمرہ میں، حالت احرام میں اللہ نے اس کی جان لی ہے؟ تو خاتمہ بالایمان کی دلیل ہے، اور لوگ باتیں ٹھیک نہیں کر رہے۔ کہنے لگی ویرے جیڑی گل لوکی کر دینے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں گواہی دینی ہاں کہ اے بندے چ کوئی نقص کونی سی، یہ غلط نہیں تھا۔ تو جو لوگ کہتے تھے، کہتی ہے کہ یہ گھر سے مجھے بتا کے جاتا، پیسے لے کے جاتا، اور پیسے لے کے رات کو کسی رنڈی یا کسی غلط کار عورت کے گھر جا کے اس سے رات کا ٹائم لے لیتا، اور جب یہ ٹائم لے لیتا نا تو پھر کہتا جی ماشاءاللہ بھائی احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ زندگی میں، صحت میں برکت دے، ایمان میں، استقبال کیجئے ماشاءاللہ۔ مرحبا۔ حضرات زیارت کر لیں، میں بات کو اختصار کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس بندے نے جب جا کر کے پتہ کیا تو بیوی نے کیا کہا، پیسے لے کے ایک خاتون کو ایک رات کے لیے ہائر کر کے، کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اس کی ایک رات تو کم از کم گناہ سے بچائی ہے، ایک رات تو گناہ سے بچائی ہے، گندگی سے۔ اور کسی کو پیسے دیتا کہ اللہ کی بندی لے، یہ گناہ کی دنیا چھوڑ، یہ غلط کاری چھوڑ، اور ایک اچھے طریقے سے اپنا گھر چلا۔ تجھے اگر پیسوں کی ضرورت اور اس وجہ سے عزت یا بدن یا اپنا روح بیچ رہی ہے تو تیرے لیے اچھا نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر ایسا تھا۔ لوگوں، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا گواہ صرف اللہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوک و شبہات، لڑائیاں، جھگڑے، ضد، انائیں، دکھاوے، نمود، نمائش۔ لہٰذا اللہ کے رستے میں مال کیسے دینا چاہیے؟ جیسے جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کے لیے یا بیوی کے لیے رات کو شورما، آئس کریم لکو لکو کہ ایسا مدعا غائب کری دا، سویرے لوگ کی ریپر لب دے وہ بھی نہیں لب دا۔ جی آپ بھولے نہ ہوں تو میں یاد کروا دوں کہ اسلام وجود کو، دنیا کے گھروں کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کے گھر سے جڑ کے روزہ بھی رکھنا ہوگا، اللہ موقع دے تو حج بھی کرنی ہوگی، اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب دیں گے تو ہر گھر خوش ہوگا۔ جب بندوں کو ان کا حق مل جائے گا اور میں فرض سمجھ کے حق نبھاؤں گا تو پھر حق مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ سارے حق مانگتے ہیں، نبھانے والا، فرض نبھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آؤ ایک عہد کریں، آج کے بعد میں نے اپنا کام فرض سمجھ کے کرنا ہے۔ اگر بھائی تیار رہیں کہ ہم نے بہنوں کے جو حق ہیں دینے ہیں، تو بہنیں کہاں مانگنے آئیں؟ بھائیوں کو پتا ہو کہ ہم نے گھر جا کے دینا ہے، اور بہنوں کو پتا ہو کہ حق ہمارا گھر آ جانا ہے، بیٹیوں کو پتا ہو کہ ہمارا حق ہمیں ملنا ہے،
بیوی کو پتا ہو نا کہ میرا حق مجھے ملنا ہے، اللہ کی قسم کسی کے گھر کولی اٹھا کے نہیں جاتی، شکوہ کرنے نہیں جاتی۔ یہ شکوے تبھی بڑھتے ہیں جب وہ ماں کے سامنے روتی ہے، بھائیوں کے سامنے روتی ہے، ہمسایوں کے سامنے روتی ہے، جب اس کا شوہر جانتے ہوئے بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، پھر جب تو حق مارتا ہے تو پھر تیرے حق بھی مرتے ہیں، پھر لڑائی، پھر جھگڑے، پھر گھر آباد نہیں ہوتے۔ ہم نے اللہ کے گھر کا حق مارا ہے اور اس کے فرض نہیں نبھائے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھر بھی آباد نہیں ہوئے۔ اور یاد رکھیے، اپنا اصلی گھر ددیال کا گھر، اپنا فصلی گھر بیوی بچوں کا گھر، اپنا نسلی گھر اور اللہ کا گھر اگر یہاں آباد نہیں کر سکے تو یہ جو قبر والا گھر ہے نا، قبرستان، یہ بھی جہنم کا گڑھا ہی ہوگا۔ اگر اسے جنت کا باغیچہ بنانا ہے تو ان گھروں میں پرسکون رہیے، وہاں بھی سکون ملے گا۔ اور پرسکون رہنے کے لیے ایک کام ضرور کرنا، تیری میت کے اوپر 100 آدمی کھڑا ہو، اگر تیرا بیٹا یا تیرا خون تیرے لیے دعائیں نہیں کر رہا تو سمجھیے آپ پرسکون نہیں ہیں، آپ پرسکون نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مولوی دعا کر رہا ہوتا ہے، ذمہ داری ہے اس کی، کرے گا، مگر جو کانٹا جس کو چبھا ہے، جس کا دل ٹوٹا ہے، اگر بیٹوں اور بیٹیوں میں سے پیچھے تیرے لیے دعائیں کرنے والا، صدقہ جاریہ بننے والا اور دعا کرنے والا نہیں ہے، تو نے اگلا گھر بھی برباد کر لیا اور پچھلے گھر بھی برباد کر لیے ہیں۔ کمائے تو نے ہیں، لگائے تو نے ہیں، جھوٹ تو نے بولے، فراڈ تو نے کیے، سود تو نے اٹھائے، کھائیں گے وہ اور حساب تو قبر میں اکیلا دے گا۔ تیری قبر کا گھر محفوظ نہیں، اور جس کی قبر کا گھر محفوظ نہیں ہے اس کا نشر بھی محفوظ نہیں، اس کا حشر بھی محفوظ نہیں، اس کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے کی بھی امید نہیں، اس کو پھر حوض کوثر کے جام بھی میسر نہیں۔ جہنم ٹھکانہ ہے اور جنت سے اللہ نے اس کو دور رکھنا ہے، حالانکہ معاملہ الٹ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کامیاب تو وہ ہے رب جسے جنت والا گھر دے دے، جہنم کے ٹھکانے سے بچا لے، عرش کا سایہ دے دے، کوثر کا جام دے دے، پیغمبر کی شفاعت دے دے، اور اس دنیا کے اندر اسے پیچھے صدقہ جاریہ عطا کر دے، یا علم ایسا چھوڑ کے جائے کہ اس سے فائدہ اٹھے۔ اور اگر اور کچھ نہیں تو اپنی اولاد تو ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرے۔ اگر یہ کام آپ نے کر لیا ہے تو ویر کے نو کی آبادی کے لوگوں آپ کو مبارک ہو۔ اگر یہ نہیں کر پائے تو پھر آج سے کچھ نہیں بگڑا، اپنے جسم کو صحیح کیجئے جس میں آپ کی روح بستی ہے۔ جب یہ روح پاکیزہ ہوگی، دوسرے لوگوں سے مل بیٹھے گی تو ترمذی کی حدیث بھی پوری ہو جائے گی۔ تو مروت، اخلاقیات، محبتیں، پیار، ادب اور احترام، دھیمی آواز، اچھا لب و لہجہ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ وقار، چھوٹوں کے ساتھ پیار، ادب اور احترام، اللہ کے در پہ حاضری، اللہ کے حضور توحید، پیغمبر کے حضور رسالت، ادھر شرک سے بچ کے ادھر بدعت و خرافات سے بچ کے یوں زندگی کو گزارنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی رب جنت نما کر دے گا، قبر کے اس گڑھے کو بھی رب جنت کا باغیچہ بنا دے گا، اور کل قیامت کے دن سفارش محبوب کی دے کے، عرش کے سائے دے کے، جہنم سے محفوظ کر کے وہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار بھی نواز دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ اپنی اصلاح کر سکیں اور خود کو ٹھیک کر سکیں، انشاءاللہ دوسرے آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا جانوروں کے پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ پڑ جائیں تو بندہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ بھائیو اچھی طرح سن لیں، کان کھول کے سن لیں۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کو پاکیزگی ہی اچھی لگتی ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، جس پیغمبر نے نماز میں وضو، طہارت اور نفاست بتائی ہے نا، اسی پیغمبر نے غسل بھی بتایا ہے، اسی پیغمبر نے چرواہے بھی تھے، بکریاں بھی چراتے تھے، اونٹ بھی چراتے تھے، ان کے وہ جو گلے ہوتے ہیں ان کے اندر کام بھی کرتے تھے، باڑوں میں رہتے تھے، مگر آپ نے اس کے لیے ایک رہنمائی کی کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنا ایک لباس رکھیں الگ سے، اسپیشلی جو اللہ کے لیے ہو۔ میں نے عرب دنیا کو دیکھا ہے، ان کے پاس جبے ہوتے ہیں۔ میں نے ملیشیا اور انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، دفتری اوقات میں پینٹ پہنی ہوتی ہے، لیکن ان کے جو ٹیبل ہوتی ہے اس کی ایک کیبن میں نیچے چادر اور دھوتی ہوتی ہے، عورتوں کا عبایا پڑا ہوتا ہے۔ جو ہی نماز کا ٹائم ہونا ہے انہوں نے نیچے وہ دھوتی باندھ لینی ہے، عورتوں نے اوپر عبایا لے لینا ہے، اور عرب دنیا کو میں نے دیکھا ہے اپنا پہلا اتار کے دوسرا اوپر جبہ پہن لینا ہے۔ اور ہمارے ادھر کے علاقہ ایک بچے کی سنا ہوگا آپ نے، میں وہاں ایک بزرگ کو ملنے گیا،
पसीने से शराबूर डेरे पे काम कर रहा है, जानवरों के साथ मट्टी के साथ मट्टी हुआ पड़ा है। मैंने कहा जी बाबा जी 5 मिनट मिलना, कहते पुत 5 मिनट तू मैनू नहीं दे देंदा। तो मैं आया, उसने खाले पे जल्दी जल्दी वुजू किया, मुंह हाथ करके, वो एक सूट उसने शापर में जो है वो दरख्त के साथ बांधा हुआ था, दरख्त की ओट में होकर उसने वो कपड़े बदले, खाले के ऊपर खड़े होकर के उसने नमाज पढ़ी। 1-2 वर्क थे साथ बांधे हुए कुरान मजीद के, वो खोल के उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे उसको आता था पढ़ के दुआ करके कहने लगा जी पुत हुण मैनू दस यार रब दा काम रह गया सी अपने, मैं सारे कर ले सी, तो मैं आख्या चलो ये तू भी फारग हो जावा। तो ऐसे करें, अपना अलग सूट रखें, औरतें भी, घरों में बच्चों के साथ भी हो जाता है। आप अपने जहां डेरे पे होते हैं, जहां जानवरों का मामला है, फार्म है, तो वहां पे नमाज के लिए बावजू होके आप उन कपड़ों को चेंज कर ले, नमाज पढ़ के आप फिर चेंज कर ले। करते नहीं हमारे यहाँ मिस्त्री मजदूर जब जाते हैं तो आते ही लिबास चेंज करते हैं। अगर उसके लिए हो सकता है तो शाम को 2 मिनट नहीं लाउंदे, जिन्ना सीमेंट जिन्ना रंग रोगन लगा ला के कपड़े पा के फ्रेश हो के माशाल्लाह कंगी की थी हो गए, पता ही नहीं लगता काम करता। तो अल्लाह के घर में आए तो बन संवर के आए। नमाजी बंदे को पेशाब के कतरे आते हैं। भाइयों अच्छी तरह सुन लें, इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है। अगर तो आप सेहतमंद हैं तो ये बड़े टाइट उसूल रखता है कि आप अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह धोएं, फिर बावुजू हों, और वुजू के आखिर में अपना कमीज उठा के बाकायदा पानी के छींटे भी मारें। मुमकिन है अगर उस जगह पे कुछ लगा है तो वो हो जाए। लेकिन अगर आप बीमार हैं, मरीज हैं, आपके बस की बात नहीं है और आपके कतरे जारी हैं, रुकते नहीं हैं, तो शरीयत कहती है कि एक दफा आप अच्छी तरह अपने उस हिस्से को धो के, कोई अंडरवियर पहन के, कोई ऐसी चीज चढ़ा के, उसके ऊपर दीगर कपड़ा जो है इस्तेमाल करके, ताकि जो नमाज में आ रहा है डायरेक्ट वो ऐसे ना हो। वैसे तो पेशाब हमारे पेट में भी होता ही है ना, मिसाने में मौजूद होता है, लेकिन कवर है तो हम पाक हैं। ऐसे ही जो मरीज होता है जिसको लगी होती है पेशाब वाली नाली, उसका पेशाब भी तो सामने बाहर पड़ा होता है, अब वो रुक तो नहीं रहा, वो लगातार चल रहा है, तो ये सलसल बौल वाला उसके हुक्म में आ जाएगा जिसका पेशाब उसके कंट्रोल में नहीं। लिहाजा आप एक दफा अच्छी तरह अपने आप को साफ करके, पैक करके, वुजू करके मस्जिद में आ जाएंगे। बाद में अगर कतरे चलते भी रहे तो अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि तूने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि वो उसके बस में ही नहीं है। जब मैयत को उठाया जाता है तो कलमा शहादत कहना जायज़ है। कलमा शहादत तलकीन के वक़्त है, जब सकरातुल मौत हो। मैयत को उठाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके किसी सहाबी ने यह कलमा शहादत ऐसे नहीं पुकारा है। हम चीज़ करते हैं मगर लेट करते हैं। बेटी को जहेज देना कैसा है? बेटी नू देना ठीक है, जवाई नू नहीं। समझ गए? बेटी को देना जायज़ है, जवाई नू नहीं। मुझे किसी ने पूछा जी तवीज़, मैं कहा जी तवीज़ देना तो जायज़ है, लेना जायज़ नहीं। तवीज़ देना जायज़ है, जहेज देना जायज़ है, लेना जायज़ नहीं। लूला लंगड़ा है, अंधा मुंदा है, काना है, क्यों ले रहा है? जो अल्लाह ने हिम्मत दी है, जो घर में है, सारी जिंदगी लोगों को गल्लां ही सुननी है ना। फिर परात भी साड़ी ते तवा भी साडा ते सब कुछ साडा, तो ये गुस्सा किदू करता है? फिर गुस्सा करन लगदा, कहंदे उठ, कहंदे चल मेरे प्यो दा बैड उठ शाबाश, भरावां लैके दिता बहुत आकड़न दिया जिदे ते पै के, तो कम अज कम अपना मंजा तो होवे जिदे ते आकड़ सको जी। हाले एक एडी लंबी लिस्ट भाजी। तस्बीह पर जिक्र करना जायज़ है, उलमा कहते हैं नहीं जायज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी उंगलियां हैं, उद्दू, बल्कि ऐसे नहीं है, हदीस के जो लफ्ज़ है कि आप जो तस्बीह करें ना, अला अनामिल कुन्ना, आपने हुक्म दिया था, उद्दा अला अनामिल कुन, अपने उंगलों की पोरों पे गिना करो, और दाएं हाथ के पोरों पे, बाएं पे नहीं। आप हर अच्छा काम दाएं हाथ से करते थे। ये क़यामत के दिन फ़इन्नहुन्ना मुस्तंतकातुन यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन ये बोल के गवाही देंगे, अल्लाह ये इस पे तेरी तस्बीह, तेरी तहमीद, तेरी तकबीर बयान करता था। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके पास हर वक्त है। भाई लंबे सवाल ने हुण अगे सिस्टम ही चलाना कि नहीं, अद्धे खोर किसी ने दे दे।